چار چیزیں ہمارے اندر ایک ایسی پائی جاتی ہیں کہ ہر لحاظ سے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انا، میں، نحنو، ہم، لی، میرا، اندی، مجھ سے. اب یہ عربی کے میں نے 4 لفظ بولے ہیں، حرف ہیں 4، اور یہ چاروں چیزیں نفس کی خرابی کا باعث ہے. نفس امارہ میں چلے جائیں، نفس لوامہ میں چلے جائیں، جدھر بھی جائیں ان 4 چیزوں کا تعلق ہے. انا، بھئی میں ہوں، میرا حسب نسب ہے، جا جلال ہے، مال و منال والا ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، برادری والا ہوں، مال والا ہوں. میں، انا. اور اگر کچھ لوگ مل جائیں اس انا میں تو نحنو بن جاتا ہے. ہم. بھئی دیکھیں نا، آپ اکثر کہتے ہیں نا، نوجوان بیٹھے ہیں، بھئی کلا بندہ ہوئے تو بندہ کہتا ہے دیکھی میں ہلن نہیں دینا، اور 8-10 آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ساڈا کو جوڑ ہے، ہم ہیں. یہ نحنو جو ہے نا، یہ نفس کی خرابی کا یہ بھی بنیاد ہے. تیسرا کیا ہے؟ لی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے. تم کرسی سے اترو، یہ میرا حق ہے. تم مائک کو چھوڑو، یہ میرا حق ہے. دکان سے نکلو، یہ میرا حق ہے. اس چیز کی نفس کے اندر جو خرابی ہے یہ پائی جاتی ہے. اب ان کو مکمل اطمینان سے سن لیں، پھر ان کے علاج کی طرف چلتے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ اندی. اب میرے سوا گالی کوئی نہیں، جو بھی ہے مجھ سے ہے. اب یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خطیب میں بھی ہیں، ادیب میں بھی ہیں، نقیب میں بھی ہیں، امام میں بھی ہیں، مقتدی میں بھی ہیں، پیر میں بھی ہیں، مرید میں بھی ہیں، باپ میں بھی ہیں، بیٹے میں بھی ہیں. اب ان چاروں چیزوں کا جو جڑاؤ ہے نا، میں یہاں ایک حدیث مبارکہ سنا دوں. جب جنت کی تخلیق ہوئی نا تو خالق لم یزل نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، جس کے دل میں یہ چاروں چیزیں کبر ہیں، اگر ان چاروں کا ہم ایک ترجمہ کریں نا تو وہ کبر ہے. تکبر، ریا، تسنع، بناوٹ. حالانکہ خالق لم یزل فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، من کانا مختالن فخورا، اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اب یہ چاروں چیزوں کا اگر میں اکٹھا ترجمہ کروں اور ان کو ایک پلڑے میں رکھوں تو وہ کبر ہے، تکبر، فرعونیت. بھئی شیطان جو ہے یہ عزازیل تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. ہم تو آج یہ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں نا، یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ اس نے یہی کہا تھا انا، میں ہوں. کیا؟ میں ہوں. اچھا ہم سمجھتے نہیں، دنیا میں بھی جو کہتا ہے نا میں ہوں، میرا اللہ اس کی گردن ضرور مروڑتا ہے. ہم سمجھتے نہیں. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کہا نا میں ہوں، میرے رب نے بتایا کہ تو نہیں، فقط میں ہوں، للہیت صرف میری ہے. قل اللہم مالک الملک، وہ میری ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل و رسوا کرتا ہوں. اب اس میں نفس کا بڑا خیال ہے.
اچھا ابتدائی بات ہے، پہلے ہم سمجھ لیں کہ نفس کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، اس کی ایک صفت نفس بھی ہے۔ یہ ہر خیال تو یہاں سے اٹھتا ہے۔ اب یہ ہمیں کہتا ہے کہ تو چودھری صاحب ہے، اوے تو راجپوت ہے، تو گجر ہے، تو سید ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو انجمن تاجراں کا صدر ہے، تجارت میں تیرا جوڑ کوئی نہیں، مارکیٹیں تیری ہیں، مربے تیرے ہیں، پراپرٹی تیری ہے، تیرے کاروبار پہ تیرے آنے سے پہلے گاہ کھڑے ہیں، تیرا تو جوڑ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ اس نفس کے آتی ہے جب تو اس کو ذلیل کرواتی ہے۔ وہ کبر ہے، وہ ریا ہے، وہ تسنع ہے۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ، جو لوگ اس نفس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں نا، دنیا میں رسوا کرتے ہیں، میرا خالق ان لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اور ابو جہل و ابو لہب نے ساری زندگی نفس کی مانی ہے، میرے رب نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو رسوا کرتے ہیں، میرا خالق ان کو عزت عطا فرماتا ہے، ان کو جاہ عطا فرماتا ہے، ان کو منصب عطا فرماتا ہے، ان کو شہنشاہی عطا فرماتا ہے، ان کو بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ جہاں سے گزرتے ہیں نا، تو راستے میں بادشاہ کا دربار لگتا ہے، راستے میں بادشاہ کا دربار لگتا ہے۔ اب ہمارا معمول یہ ہے، میں آپ سے تو نہیں کہتا، آپ تو مجھ سے براء البراء ہیں، نیک اور بزرگ لوگ ہیں، میں اپنی گناہگار آدمی اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم جو بھی ہمارا دل چاہتا ہے نا، ہم وہ کرنے کو پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی جی چاہتا ہے بوسکی پہنوں، سفر کر کے فیصل آباد لینے چلے جاتے ہیں۔ جی چاہتا ہے اچھا جوتا پہنوں، سفر کر کے ہم لاہور چلے جاتے ہیں، گجرانوالہ چلے جاتے ہیں، سیالکوٹ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نفس کی تمنا اور خیال میں ہم ہر کام کر رہے ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ جہاں سے گزرتے ہیں نا، تو بادشاہ کا دربار لگتا ہے۔ اب بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے درباریوں سمیت، یہ بزرگوں کی شان ہے۔ بزرگ اسے نہیں کہتے کہ جس کا دنیا داروں کے ساتھ، سیٹھوں کے ساتھ اور یہ ایم پی ایم این اے اور منسٹر اور وزیروں کے ساتھ اچھا تعلق ہو، یہ بڑا بڑا پیر ہے۔ اور بزرگ اسے کہتے ہیں جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ بزرگ اسے کہتے ہیں جو رات کو اٹھ کے روتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں جب فریاد کرتا ہے نا، تو میرا رب اس کو رسوا نہیں کرتا۔ با یزید بسطامی جب گزرتے ہیں نا، تو بادشاہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بادشاہ کھڑا ہوگا تو درباری بھی کھڑے ہوں گے، سلام نیاز پیش کرتے ہیں، عقیدت و احترام سے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، دربار لگا ہے، آپ گزر رہے ہیں۔ جب گزرے نا، تو بادشاہ کھڑا ہوا درباریوں سمیت، سلام پیش کیا، لیکن حضرت با یزید بسطامی نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، اس کی طرف تھوک دیا۔ اب وہ بھی برا بلا کہنے لگا، درباری بھی کہنے لگے۔ جب واپس پہنچے نا خانقاہ شریف پر، اللہ اکبر، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ کیا کیا؟ وہ مریدوں نے پوچھا، جو میری طرح کے ساتھ لنگر کھانے والے تھے فقط، کہ حضور بڑی موج سی، آپ کے علاوہ بھی ہم جاتے تھے نا تو ہماری بڑی عزت ہوتی تھی، گوشت بھی ملتا تھا، حلوہ بھی ملتا تھا، کھانا بھی ملتا تھا، شاہی کھانے تھے، اور ہماری بڑی عزت کرتے تھے۔ جس طرح کبھی کبھی دربار شریف سے کوئی بندہ آ جائے تو آپ سب اس کی عزت کرتے ہیں، دکاندار بھی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ تو کس لیے عزت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ دربار شریف سے آیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہماری بڑی عزت ہوتی تھی، لیکن اب ہماری عزت نہیں وہ کرتے، نہ وہ کریں گے۔ اب با یزید بسطامی کے جملے سنیے اور پھر دیکھیے کہ نفس کا علاج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم ہر روز گزرتے تھے نا، تو بادشاہ درباریوں سمیت کھڑے ہو کر ہمیں سلام کرتا تھا، اور میں اس کا جواب دینے سے پہلے اپنے دل کی طرف، اپنے نفس کی طرف، اپنے من کی طرف خیال کرتا تھا کہ یہ کہیں تکبر میں تو نہیں آیا،
اس کے اندر رونق تو نہیں آئی، نخوت تو نہیں آئی، اور یہ اپنے حال میں منکسر المزاج تھا، متواضع تھا۔ لیکن آج جب بادشاہ کھڑا ہوا نا تو اس نے سلام پیش کیا، تو جواب دینے سے پہلے جب میں نے ادھر توجہ کی نا تو یہ کہہ رہا تھا کہ بایزید تیری کیا شان ہے، اور وقت کے بادشاہ بھی تجھے سلامی پیش کرتے ہیں۔ بایزید تیری کیا شان ہے، بادشاہان وقت بھی تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف اس لیے تھوک دیا، اس کو گالیاں نکلوا دی تاکہ یہ رسوا ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی رحمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم یہ سمجھ لینا کہ یہ میرا کمال نہیں، لیکن یہ کیا کہتا ہے، نفس ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے کہ بھئی سارا دن دکان پہ تو بیٹھا، 10 سال محنت تو نے کی، پھر دکان کا اڈا بنا، میری بڑی بات ہے، میں نے بڑی محنت کی تو پھر مارکیٹ بنائی، میں نے بڑی محنت کی تو گاڑی لی۔ قرآن مجید میں آپ نے ایک واقعہ ضرور پڑھا ہوگا، اس شخص نے کہا کیا بات ہے، باغ تھے اس کے، اور جب گیا نا باغوں کی طرف تو اس نے دیکھا جناب وہ پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے جوڑ دا بندہ ہی کوئی نہیں، میرے مقابلے کا کون ہے اس بازار میں، میرے شہر میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایک ہی آگ کا شعلہ بھیجا، ایک ہی آگ کی چنگاری آئی، سارا باغ اس کے دیکھتے دیکھتے خاکستر ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے تو رب اس کو اور عطا فرما دیتا، رب اس کو اور عطا فرما دیتا۔ بھئی شکر کرنے والے کو رب ویسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب حضرات گرامی قدر، نفس اس کو ذلیل کرواتا ہے، جو بندہ نفس کی مان کے چلتا ہے نا، نفس اس کو ذلیل کرواتا ہے۔ اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے اس نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ نفس کرتا کیا ہے، اب اس کا تزکیہ کیا ہے۔ اس کا پہلا حل، آسان حل یہ ہے کہ ہر کام اپنے رب کی رضا پہ رکھو۔ رزق دیتا ہے تو خدا دیتا ہے، مال بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بڑھتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ لم یزل میں حاضر ہوئے، عرض کیا مالک مجھ میں کون سی ایسی کوالٹی دیکھی ہے۔ بھئی بندہ کہندا ہے نا یار تم میرے نال بڑی محبت کرنا، میرے چ کیڑی کوالٹی دیکھ لئی آ، کہتے ہو نا نوجوانوں، یہ آپ کے سمجھنے والی بات ہے، یہ بزرگوں کا تو تزکیہ ہو چکا ہے، یہ تو اب اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ یہ تزکیہ تزکیہ ہے۔ مولانا روم فرماتے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری عمر پیری گرگزادہ می شود پرہیزگار۔ اور جوانی دی توبہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ فرماتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں تو بیڑیا بھی شکار نہیں کر سکتا، شکار کرنے کا سے وہ قاصر ہوتا ہے کیونکہ وہ شکار پکڑ نہیں سکتا۔ بھئی گناہ یہ چھوڑنا یہ نہیں کہ سکت نہ ہو تو میں کہوں میں گناہ نہیں کرتا، گناہ چھوڑنا تزکیہ نفس یہ ہے کہ پیسے جیب میں ہوں، شراب خریدنے پر قادر ہو بندہ، خرید سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود نہ خریدے اور اس حق حلال کی کمائی کو اچھے راستے پہ خرچ کرے۔ گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہ کرے، یہ جوامردی ہے۔ بھئی بندہ گالی دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اگلا گالی سن بھی لے لیکن پھر بھی یار نہ دے کر نکالے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کافر کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، خنجر ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس کو پہلے لہو لہان کر چکے ہیں۔ اس نے فوراً آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ کیا کیا؟ تھوک دیا۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ میرے سمیت ہم کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور دین کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تھوک دیا، مولا علی شیر خدا اس کی چھاتی سے اتر گئے۔
اس نے کہا علی میں نے تو اس لیے تو کہا کہ مجھے جلدی مار، میں زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، چور چور ہو چکا ہوں۔ فرمایا پہلے معاملہ تھا اپنے رب کے ساتھ، میں تجھے مار رہا تھا رب کے لیے، اب میری ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، اب غصہ میری ذات کا ہو جائے گا، لہذا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، پھر مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کون سی کوالٹی میرے اندر ایسی دیکھی ہے کہ مجھ پہ اتنا کرم کمایا، مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے جو ہے الوا عطا فرمائی، اور جناب میرے ساتھ اتنی محبت و شفقت کا معاملہ کیا، میرے ساتھ کلام فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے موسیٰ میں نے تمام کائنات کے انسانوں کے دلوں پہ نگاہ دوڑائی، تمہارے دل کو عاجز پایا، منکسر المزاج پایا، کبر سے خالی پایا، رعونت سے خالی پایا، تو میں نے اپنا کرم فرمایا، میں نے اپنا کرم فرمایا۔ علماء کرام ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہی علاج ہے تزکیہ نفس کا، کہ جب نفس گناہوں پہ لگ جاتا ہے، علت لگ جاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں کسی کو آپ سمجھاتے ہیں نا تو نوجوانوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں فلاں شخص کے پاس ابا جی بیٹھتا ہوں، میں کون سا اس جیسا فیل کرتا ہوں؟ کیا میں بیٹھتا ہوں، میں کون سا اس جیسا فیل کرتا ہوں؟ تو آپ نے اکثر یہ سنا ہے، ابھی کووڈ بھی گزرا ہے تھوڑی دیر پہلے، ابھی یہ سردی کا ماحول ہے، سردی آ رہی ہے۔ اچھا بسا اوقات کسی بندے کو زکام لگتا ہے، گھر کے اندر نزلہ لگتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس کا مرض پورے گھر کو لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کووڈ تھا، ہر بندہ بھاگتا تھا، کہتے تھے کسی سے سلام نہ لینا، کیوں؟ پتا چلا جو موذی مرض ہوتا ہے نا، نہیں سمجھے یار، جو موذی مرض ہوتا ہے نا وہ پھیلتا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ صحت مند ہو اور اس کی صحت دوسرے کو لگ جائے؟ ایسا نہیں ہوا کبھی، لیکن جو بیمار ہوتا ہے نا اس کی بیماری صحت مند پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آسان طریقہ تھا یہ سمجھانے کا کہ بھائی دوستو وہ کام تو نہیں آپ کرتے، وہ فعل تو آپ میں شامل نہیں ہوا، لیکن بیٹھتے بیٹھتے وہ موذی مرض جو اس کے قریب ہوتے جاؤ گے نا تو وہ چھوت ہوتا ہے، وہ تمہیں ضرور لگ جائے گا۔ اس لیے نفس کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ امارہ ذمیمہ کاموں سے اور لوامہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا اس کے بچانے کے دو آسان طریقے ہیں، جب وقت ہو تو مجھے اشارہ کر دیجیے کہ مجھے چونکہ بھول چکا ہے میں کتنے بجے شروع ہوا تھا۔ اچھا اس کے دو آسان طریقے ہیں، وہ کیا؟ ہم رب کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، ابھی ہم نے حاضری لگوائی ہے نا مغرب میں، ابھی عشاء میں پھر کھڑے ہوں گے۔ اچھا ہم اس کو فٹیگ سمجھ کے کرتے ہیں، جب تک ہم فٹیگ سمجھ کے کرتے ہیں نا، یا یہ دکھانے کے لیے کہ اگر مسجد میں نہ گیا تو قاری اصغر صاحب کیا کہیں گے، اگر نہ گیا تو حاجی عبدالحمید صاحب کیا کہیں گے، یار نال دی دکان والا ٹر گیا جب میں نہ گیا تینے کہنا تو بڑا بے نماز آدمی۔ اچھا یہ فٹیگ کرتے ہیں ہم، حالانکہ ہم نے اس فلسفے کو سمجھا نہیں کہ یہ صلاۃ میں ہم کرتے کیا ہیں، یہ جو 5 وقتہ حاضری ہے اس کا مقصود کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ نماز ایسے پڑھ کہ تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جو صاحبان طریقت ہیں وہ یہ بات کو سمجھیں گے ضرور۔ کیا فرمایا گیا؟ نماز اس حال میں پڑھ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کیفیت میں نہیں تو اس حال میں پڑھ کے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا یقین ہو یا نہ ہو دیکھتا تو ہے نا جی، اگر کسی کا یہ نہ بھی یقین ہو، اچھا دیکھتا تو پھر بھی ہے۔ افسر کو بندہ دیکھے یا افسر بندے کو دیکھے، افسر دیکھے تو جلال پھر بھی وہی ہے، اگر بندہ افسر کو دیکھے جلال پھر بھی وہی ہے۔ نہیں سمجھے یار، خدا کو ہم نہ دیکھیں، خدا ہمیں دیکھے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے
کہ وہ جب ہمیں دیکھے تو ہم کس حال میں ہوں، وہ جب ہمیں دیکھے تو ہماری کیفیت کیا ہو، وہ جب ہمیں دیکھے تو اس وقت ہمارا لباس، ہمارا حال، ہمارا قال، ہمارے دل کے خیالات، ہماری لغویات، ہمارے حسنات، یہ جتنے معاملات کے ساتھ یہ ہمارا قالب جڑا ہوا ہے، یہ کن حالت میں ہونے چاہیے؟ بھئی یہ قالب ہے نا، یہ کن حالات میں ہونے چاہیے؟ تو اس کے اندر آسان طریقہ یہ ہے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کہ بھئی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اپنے رب سے عہد کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ عہد کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ پھر اسی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ نقش بندیوں کے سرخیل ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ نے تو نام ہی سن لیا نا۔ یہ وہ بایزید بسطامی ہیں کہ سنت کا طریقہ نہیں ملا سنت میں، حدیث کی کتابوں میں کہ خربوزہ کیسے کاٹا جائے، ساری زندگی کھایا ہی نہیں، ساری زندگی کھایا ہی نہیں۔ ہم نے بزرگی کے فلسفے کو نہیں سمجھا، ہم نے پیری مریدی کے نظام کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے کاروبار اور اپنے طریقے سے کیا ہے۔ بایزید بسطامی کی بارگاہ میں خربوزہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو منع بھی نہیں فرمایا اور پکڑ کر رکھ لیا۔ مریدوں نے عرض کیا حضور اس کو کھاتے نہیں، کیوں نہیں تناول فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے حدیث کی کتابوں میں ملا نہیں کہ میرے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلاشن کاٹا ہے، کلاش بنا بنا کر، یا درمیان سے کاٹا ہے، یا اس کو مکمل کا چھلکا اتار لیا ہے، لہذا میں اس لیے کھاتا نہیں ہوں۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران جب آپ قرات فرما رہے ہیں نا تو آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کشتگان نے خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جانے دی گرست، گر پڑے غش کھا کر، بے ہوش ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا نا تو مریدین نے، تلامذہ نے پوچھ لیا کہ حضور نماز تو ہر روز پڑھتے ہیں، جماعت تو اب ہر روز کرواتے ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ آج بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ تو فرمایا جب میں نے عرض کیا نا اپنے رب سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ساتھ ہی میرا خیال اس امر پر گزرا کہ اگر روز محشر یہ پوچھ لیا کہ مدد تو مجھ سے مانگتا تھا اور دوا لینے کے لیے حکیم کے پاس جاتا تھا، تو اس دن میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے نفس کا تزکیہ کہ اپنے اندر جو رذائل ہیں اس امر پر نکال لینے کہ بھئی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں اپنے رب سے کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جتنے لوگ ہم سب عہد کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ابھی بھی ہم نے کیا، ابھی پھر عشاء میں کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا سارے نمازی جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا سارے نمازی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا سارے نمازی ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا سارے نمازی اپنی جو پاکیزگی اور بالیدگی ہے اس پر عمل پیرا رہتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ملے گا۔ حالانکہ فرمایا گیا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن میں بڑی بڑی مسجدوں میں گیا ہوں، کہیں بھی زنجیر نہیں رکھے گئے کہ جن سے نمازیوں کو جکڑ دیا جائے یا ان کو باندھ لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو بھئی بے حیائی سے تو روکتی ہے، لیکن ہم نہیں رکتے، اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے باوجود ہر عمل جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو یہاں آتے ہیں اور جناب فٹیک ختم کر کے جاتے ہیں اور وہ رٹے والی الحمد پڑھتے ہیں، جو فاتحہ ہم نے رٹے میں پڑھی تھی نا ابتدان، جب ہم نے قاعدہ شروع کیا، نماز شروع کی، نماز یاد کرنا شروع کی،
تو ہم نے اس وقت رٹا لگایا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم چونکہ مدرسوں میں پڑھے ہماری سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے رٹا ہی لگایا تھا نا. تو بھائی میرا رب دیکھتا ہے کہ یہ رٹے والی الحمد پڑھ رہا ہے یا مجھ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے. ہم رٹے والی فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد پڑھتے ہیں حال وہی رہتا ہے. وہ ایک بابا جس نے اجمیر کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب نے ایسی صراط مستقیم اس کو عطا فرمائی اس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تھا. وہ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی تو اہدنا الصراط المستقیم مانگی تھی. حضرت امیر ملت نے بھی تو اہدنا الصراط المستقیم مانگی. چورے شریف کے تاجدار نے بھی تو اہدنا الصراط المستقیم مانگی. حضرت کلندر کبریا صاحب چک کے تاجدار نے بھی تو صراط مستقیم مانگی. لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم تو اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. اور جس سپیڈ کے ساتھ ہم یہ تسبیحات اور نماز مکمل کر کے چلے جاتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ہمارا تو معمول یہ ہے اور یار میری چیز فلانے دنوں دی بڑے دنوں دی گم ہوئی سی اج نماز وچ میں سوچدا سا پہ لب گئی. ایسا ہے نا، یعنی ہر خیال کسی کو 10 روپے کلو دینا ہے، کسی کو 50 روپے کلو دینا ہے، کسی کو 80 روپے کلو دینا ہے. وہ ہر چیز تو ہم نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے سمیت ہم کتنے لوگ ہیں کہ صلات کے دوران ہمارا خیال پاک ہوتا ہے. بس تزکیہ پاک خیال کا نام ہے. تزکیہ اسے نصیب ہوتا ہے جس سے انا نکل جائے، نحنو نکل جائے، لی نکل جائے، اندی نکل جائے. بس اس کے ہاں اگر بات رہے تو انتا 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 کا وظیفہ کرتا رہے. مالک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تیری ہی ذات ہے. اب گناہوں سے بچنے کے لیے، اس موذی مرض سے بچنے کے لیے اتنا جو ہے خطرناک مرض ہے کہ اتنا خطرناک کائنات میں کوئی مرض نہیں ہے. ہر مرض کا علاج ہے لیکن تزکیہ نفس کا بھی علاج موجود ہے. لیکن ہم اس معالج کے پاس جاتے نہیں. جو تزکیہ نفس کے معالجین ہیں ہم ان کے پاس تو تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں. ہم تزکیہ نفس کے معالجین کے پاس تو فقط جناب دم کروانے کے لیے جاتے ہیں. تزکیہ نفس کے معالجین کے پاس ویسے ہم تاش کے اڈے پہ بیٹھے رہیں تو 4 گھنٹے گزر جائیں گے. اگر کہیں ذکر کی وظائف کی مجلس ملے تو وہاں 10 منٹ بھی ہمیں محال لگتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ مرض جو ہے نا بڑھتا گیا ہے. اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں احساس نہیں رہا. ہمیں احساس نہیں رہا. بھئی کہیں بدبودار جگہ پہ چلے جائیں تو جب آپ جاتے ہیں نا تو جاتے تھوڑی دیر بدبو آتی ہے، ایسا ہے نا. تو جب وہاں آدھا گھنٹہ گزر جائے، 1 گھنٹہ گزر جائے تو وہ بدبو نہیں آتی. کیوں؟ بدبو تو موجود ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو موجود ہیں لیکن ہم اس میں رچ بس چکے ہیں. حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ اس موذی مرض میں ہم کئی سالوں سے مشغول ہیں اور اس مرض کو ہم مرض نہیں سمجھتے. بھئی ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت. عادت کیا ہے؟ ننگے سر بازاروں میں پھرنا. اور عبادت کیا ہے؟ سر ڈانپ کر مسجد میں آ جانا. عادت ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بازاروں میں گھومنا پھرنا. اور عبادت کیا ہے؟ نگاہیں جھکا کر مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا. اب وہ جو موذی مرض ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس کی برائیاں، نفس کی بیماریاں وہ ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں. ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے لیکن اس جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے. ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں میں چغلی کر رہا ہوں لیکن اس چغلی کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں میں جناب جو ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہوں، مال گندا تھا میں اس کو اچھا کر کے بیچ رہا ہوں. ہم اس میں یہ تو سوچ رہے ہیں کہ 10,000 کا منافع آ گیا ہے
لیکن ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ حضرات گرامی قدر، جو گناہ ہے اس گناہ کو گناہ سمجھنا اور نیکی کی طرف مائل ہونا، یہ پہلا عمل ہے نفس کی اچھائی کا۔ جس دن آپ یہ سمجھیں کہ میں گناہ کو ترک کر رہا ہوں، گناہ چھوڑ رہا ہوں، ریگمار لگا رہا ہوں، یہ درس قرآن ہے نا، یہ ریگمار لگایا جا رہا ہے۔ نماز میں آ کر کھڑے ہو جانا، اس کے بعد بیٹھ کر تسبیحات پڑھ لینا، آیت الکرسی پڑھ لینا، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ کے تصور کو رکھ کے ذکر کی ضرب لگا لینا، کسی جو ہے ذکر کی مجلس میں چلے جانا، میلاد کے جلسے میں چلے جانا اور وہاں جا کر چند گھڑیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں مشغول رہنا، شب معراج مسجد میں آ جانا، لیلۃ القدر میں مسجد میں آ جانا، جمعۃ المبارک کو پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آ جانا اور آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، یہ تمام چیزیں ریگمار لگانے کے مترادف ہیں کہ یہ جو زنگار ہے نا، زنگ لگ چکا ہے ہمارے دل کو، جو زنگ لگ چکا ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ یا تو کسی ایسے معالج کے پاس بیٹھیں، لیکن کیا کیا جائے، معالجین کے پاس بھی بیٹھیں تو بات ہمیں وہ ملتی ہے جو ہم دنیا داری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم اپنے زنگار کو اتاریں، اپنے دل کی صفائی کے لیے، صفائی قلب کے لیے چند گھڑیاں وقت گزاریں، لیکن محال نظر آتا ہے۔ اب دنیا داری کے کاموں کے لیے، شب و روز کے معاملات کے لیے، دکانداری کے لیے، تجارت کے لیے، ابھی ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جگہ شادی پہ جانا ہے، 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہم 3 گھنٹے انتظار میں بیٹھے رہیں اور 5:30 بجے بارات آئے، ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ لیکن دوران خطبہ جمعۃ المبارک ہو، اگر قاری صاحب 2 منٹ کوئی مسئلہ سمجھانے میں بات آگے لے جائیں، میں تنقید نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں ہمارے نفس امارہ اور نفس لوامہ کی جو ہے عکاس ہیں۔ اب یہاں بیٹھے ہیں تو وقت بڑا مشکل گزر رہا ہے، اور اگر کھیل تماشا ہوتا، لہو و لعاب ہوتا، رنگ برنگی محفل ہوتی، رنگینی ہوتی وہاں، تو وہاں سر رات گزر جائے تو بندے کیا کہتے ہیں آخر پہ، ٹائم دا پتہ ہی نہیں چلیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی عکاس بیماریاں ہیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ میں وہ پایا جاتا ہے اگر آپ کا دل یہ کہے، لیکن اگر آپ کا جی اس میں لگے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے اطمینان ملتا ہے۔ میں علاج بھی بتا رہا ہوں اور حکیم بھی آپ کو بنا رہا ہوں، حکیم بھی آپ کو بنا رہا ہوں۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے اطمینان ملے، آہا سبحان اللہ میرے مالک، بندہ ٹھار کے کہے سبحان ربی العالی، سمجھ تو نفس مطمئنہ کی طرف ہے۔ اور یار فی زمانہ میں سمجھتا ہوں نفس امارہ کو چھوڑ کر آپ نفس لوامہ کے قریب آ جائیں نا تو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے۔ ہم تو امارہ سے نکل ہی نہیں رہے، خواہشات نفس ہر حال میں ہمارے اندر موجود ہیں۔ بھئی میں تقریر نہیں کرتا اس وقت تک جب تک میرا کوئی اعلان نہ کرے، واہ واہ نہ کرے۔ پیر صاحب جلسے میں نہیں آتے تب تک جب تک جناب وہاں نعرہ تکبیر اور اللہ اللہ کرنے والے کو 100 بندہ نہ کھڑا ہو۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، جس شخص کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ لوگ میرا استقبال کریں، اچھا پہلے کبھی کبھی میرے دل میں آتا تھا، لیکن اس دن سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں دیکھو باہر کے ملکوں سے بھی آتا ہوں نا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا میں کب آتا ہوں کب چلا جاتا ہوں۔ کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خیال آئے نا، زبان سے نہ کہے، دل میں خیال آ جائے، خیال کی پاکیزگی دیکھو، دل میں خیال آئے اوئے لوگ میرا استقبال کریں، لوگ میرے لیے مسجد میں آنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، فرمایا وہ شخص جنت کی بو نہیں پا سکے گا۔
ولایت تو دور کی بات ہے، ولایت کے قریب تک جو درجات ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو حکیم بنا رہا ہوں، آپ پہ یہ نسخہ چھوڑ رہا ہوں کہ جب جی لگے نا ذکر کی مجلس میں، جب جی لگے نا مسجد میں آ کر، جب جی لگے نا یہ گفتگو سننے پر، جب جی لگے نا انتظار ہو کہ بھئی درس قرآن کس دن ہے، ہم نے وہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث سے کچھ رموز حاصل کرنے ہیں، جب جی تیرا من کہے، میں نہ کہوں، تیرا من کہے۔ بھئی نماز پابندی کی نہیں ہوتی، جو اپنی خوشی سے پڑھی جائے نا اس میں سرور ہی اپنا ہے، اس میں سرور ہی اپنا ہے۔ جب تیرا جی کہے کہ چل مسجد کی طرف، جب تیرا من کہے کھول قرآن، پھر سمجھ کہ میں نفس مطمئنہ کی طرف سفر شروع کر چکا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہے، سفر شروع کرنے کے بعد ٹھیکیدار نہ بن جا۔ ہم 2 دن مسجد میں آ جائیں تو تیسرے دن ہم مسجد کے چودھری ہوتے ہیں۔ جو نیا بندہ آتا ہے اس کے وضو پہ نظر ہماری ہوتی ہے، اس کے کھڑے ہونے پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ ایویں بندے پہ کہہ دیں اوے وضو نہیں صحیح کیتا، وہ کہتا ہے بھائی کل تو میں نہیں پھر آؤں۔ حضرت امام عالی مقام کشتہ تیغ رضا حضرت امام حسین علیہ السلام ایک صحابی رسول تھے، وضو کیا، بزرگ تھے، ضعیف تھے، تو وضو میں غلطی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے تزکیہ نفس کا طریقہ، یہ ہمارے صوفیہ نے اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں بابا جی آپ میرے نانا جان کے صحابی ہیں، اور میرا چونکہ اس وقت بچپن کا زمانہ تھا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، اگر مجھ میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دینا۔ وقت کا امام کہہ رہا ہے، وہ میرا بچپن کا زمانہ تھا، اگر مجھ میں غلطی ہو۔ آج ہم غلطی تو دور کی بات جناب، ہم کہتے ہیں ہمارا فیصلہ سکا ہے، اوے میں جڑی گل کہنا اس تو کہ دین ہی نہیں۔ آج ہم اس کیفیت میں کھڑے ہیں، وہ بھائی میں جو بات کہتا ہوں یہی دین ہے۔ نہیں، جب امام عالی مقام نے وضو فرمایا نا تو ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا یہ تو امام ہے، یہ تو جناب شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ مجھ میں غلطی رہ گئی تھی۔ کاش ہم اس طریقے کو اختیار کر لیں اور تزکیہ نفس اور ہمارے معاملات زندگی دینی اور دنیاوی دونوں درست ہو جائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ دین نہیں جس میں دنیا داری نہ ہو۔ ایڈی اوکھی گل نہیں میں کر گیا، وہ دین نہیں جس میں دنیا داری نہ ہو۔ میں نے بہت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور پھر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، وہ دین نہیں جس میں دنیا داری نہ ہو، اور وہ دنیا داری نہیں جس میں دین نہ ہو۔ اور یہ فقط اعزاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا ہے کہ جس کے دین میں دنیا موجود ہے اور دنیا میں دین موجود ہے۔ تجارت کرو تو سنت ہے، لباس پہنو تو سنت ہے، کھانا کھاؤ تو سنت ہے، نکاح کرو تو سنت ہے، بلکہ نانا قرآن کہتا ہے، قرآن میں ساری تیری دنیا بیان کی گئی، جسے تو دنیا داری سمجھ کے بات کو ٹال دیتا ہے، اور چھاٹو یار دنیا داری ہے، اے رشتہ داری ہے، یہ ماما چاچا بابا، اور چھاٹو یار دنیا داری ہے۔ نانا قرآن کہتا ہے یہ سارا دین ہے، یہ سارا دین ہے۔ حضرات گرامی قدر، نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا اور پھر اطاعت خداوندی پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر لینا، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ بھئی چلتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ پاک ستودہ صفات ہستیاں، ہم نے قرآن پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھا ہے۔
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس میں کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، اور ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، صحابہ عرض کر رہے ہیں، عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں نا تو کیفیت اور حال اور ہوتا ہے، لیکن جب واپس پلٹتے ہیں نا تو 2-3 دن کے بعد پھر آتے ہیں تو پھر دنیا میں جی لگ جاتا ہے۔ تو اس میں میرے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا تمہارا ایمان چلا گیا، تمہارا دین چلا گیا، فرمایا بار بار آتے رہو، بار بار آتے رہو۔ یہ 5 وقت حاضری کیوں ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں بار بار آتے رہو، بار بار آتے رہو، اطمینان قلب مل جائے گا، اطمینان قلب مل جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے ہم نے یہ 5 وقت حاضری چھوڑ دی ہے۔ دفتر کی حاضری موجود ہے، دکان کی حاضری موجود ہے، کاروبار کی حاضری موجود ہے، شادی بیاہ ہر معاملے کی حاضری موجود ہے۔ اگر حاضری چھوٹی ہے تو یہ 5 وقتہ چھوٹی ہے۔ پھر ہوا کیا کہ ہم نفس امارہ، نفس لوامہ کے جو ہے وہ جناب اس کے شکنجے میں آتے ہیں، اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے اس معالج، اس طبیب کے پاس آؤ جو خود اطمینان قلب رکھتا ہے۔ بھائی حاجی عبد الحمید صاحب کی دکان پہ میں چلا جاؤں اور کہوں کہ حاجی صاحب کپڑے کا تھان لینا ہے، تو کہیں گے نادان تو چکا عالم آدمی ہے، ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے۔ اوے اگر تجھے سوٹ چاہیے تو اعجاز صاحب کی دکان پہ چلا جا، کپڑے والی دکان پہ جا، ہمارے پاس تمہیں گلاب جامن ملیں گے، برفی ملے گی، سموسہ کھانا ہے تو بیٹھ جا۔ تو حضرات بس یوں ہی میرا اور آپ کا بھی حال ہے کہ ہم نے معالجین جو ہیں وہ بدل لیے ہیں، بیماری اور تھی اور ان سے علاج اور کروا رہے ہیں۔ آئیے ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو تزکیہ نفس والے ہیں، جو تصفیہ قلب والے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے کلام کو سننا، آہستہ آہستہ ریگ مار لگانے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے ہم نے ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ لوہے سے وہ ہاتھ والا ریگ مار ہوتا تھا، اس سے ریگ مار لگا لگا کے صاف کرتے تھے۔ آج کے دور میں کیا آیا، گرائنڈر نکل آئے، وہ جو 2 دن کا کام ہے نا وہ 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دین کو سمجھنے کی بات آئی تو ہم نے کہا نہیں، اوئی جناب اساں اوئی گل یاد کرنی۔ حضرات گرامی قدر، اس کو بھی جدت کے ساتھ اختیار کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، ترجمے سے قرآن پڑھنے والے بندے کا تزکیہ نفس بڑی آسانی سے ہوتا ہے، اور اس میں کنز الایمان ترجمہ لے آئیں۔ اور اگر آپ تھوڑا بہت کوئی جاننے بوجھنے والا بندہ ہے تو وہ ضیاء القرآن شریف اپنے گھر میں رکھے، تفسیر ہے قرآن کی، یہ آپ کے لیے سادہ لوگوں کے لیے وہ اچھی ہے اور سادی ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ کنز الایمان کا ترجمہ رکھ لیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ایمان کے معاملات ہیں، جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری خواتین پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں۔ اچھا، پھر بڑی بات کیا ہے، ہم ہر کوئی کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں لیکن میری اولاد جو ہے وہ جناب جھوٹ بھی نہ بولے، میری اولاد پاک و صاف بھی رہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سوچیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ پھر آخر پہ ہم بات یہ ختم کرتے ہیں، ہماری خواتین کہتی ہیں چلو جی پیر صاحب سے تعویذ لے لیتے ہیں، تعویذ گلے میں ڈالیں گے بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں، آپ، زید، بکر، ہم سب اپنی اولاد کے لیے تعویذ ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سمجھا نہیں، اس کی وجہ کیا، اگر ہم حلال کا لقمہ ان کو کھلا رہے ہیں نا تو ہم تعویذ ہیں، اگر ہم ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تو ہم تعویذ ہیں، اگر ہم ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو ہم تعویذ ہیں، اگر ان کے سامنے ہم بے حیائی سے بچتے ہیں، عبادت ریاضت میں لگے ہیں تو ہم تعویذ ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہماری اولاد ہمیں فالو کرتی ہے۔ بھئی میرے بزرگوں نے کبھی مجھے اپنی زبان سے نہیں کہا ایسے کرنا ہے، لیکن ان کے کردار میں میں نے دیکھا ہے۔ اب جب کردار میں دیکھا ہے تو وہ میری زندگی میں ڈھل جائے گا، میری زندگی میں ڈھل جائے گا۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پرانی بچپن کی عادت بنی ہے کیا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے،
بسم اللہ پڑھ دی، یہ خود بخود تو نہیں آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں جب بٹھاتی تھی نا سامنے تو کہتی تھی پہلے بسم اللہ پڑھ، روٹی دیتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ۔ اب وہ چیزیں جو ہم نے اپنی دادی سے سیکھی، نانی سے سیکھی، اپنی والدہ سے سیکھی، کتابیں پڑھ پڑھ مر جائیں ہم سیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم یاد بھی کر لیں تو کبھی عمل رہ جائے گا۔ اے بسا اوقات اسی آنے نا او بھائی میری مجبوری ہے، اے میری عادت ہے۔ اچھا ہر عادت ہم بنا لیتے ہیں، منہ جو گال نکلے تو بندہ کہتا ہے او ساڈی عادت ہے، ایسا ہی ہے نا۔ بندہ جناب کوئی اور چھوٹا موٹا ایسا کام کر جائے نا فیل تو بعد کہنا او یار عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ اچھا یہ عادت میں شامل ہو سکتا ہے، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ موذی مرض جاتا نہیں، یہ عادت میں شامل ہو سکتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھی عادت میں شامل ہو سکتا ہے، ہاتھ دھونے بھی عادت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم اے میرے مالک، تیری رضا کی خاطر ہم سب یہاں حاضر ہوئے، ہم نے قرآن مجید میں سے جو چند باتیں سیکھیں سکھائیں، اے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، الہی اطمینان قلب عطا فرما۔ مولا کریم تو رحمت والا ہے، تو کریم ہے مالک، تو رحیم ہے۔ مولا کریم یہ پوری دنیا میں سے اس وقت خواتین و حضرات، ہمارے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ جو شامل ہیں، اللہ سب کے دلوں میں، ذہنوں میں، خیالوں میں، ارادوں میں، بالخصوص جو بیرون ممالک سے ہیں، یورپ سے ہیں، ان کے بچوں کے بچیوں کے رشتوں کے جو مسائل ہیں اللہ کریم وہ بھی حل فرما۔ مولا کریم ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک اور لائق بنا۔ الہی ہم سب کے دکھ درد مصیبتیں دور فرما، مشکل کشا کا صدقہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہی اس مسجد کی انتظامیہ کو ہمیشہ شاد و آباد فرما۔ یہ بڑے ذوق و شوق، بڑی محبت کے ساتھ جو ہر ماہ درس قرآن مجید کا سلسلہ رکھتے ہیں، اللہ کریم اس کو دوام عطا فرما۔ جس طرح ہم دنیا کی دوسری ایکٹیویٹیز میں شامل رہتے ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، دین متین کی خدمات میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ ہمارے یہ سب دکاندار بھائی ہیں، تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہماری اس بستی پہ اپنی رحمت فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ مولا کریم میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ الہی ہم سب کو دین متین کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ادارہ منات الاسلام انٹرنیشنل پوری دنیا میں جس طریقے سے شب و روز ہمارے رفقا، کارکنان، محبت کرنے والے دوست، احباب، ساتھی کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ یہ نوجوان تیرے نبی کے دین کی خاطر شب و روز اپنی جوانیاں وقف کر کے، اپنا مال بھی خرچ کر کے تیرے نبی کے دین متین کے لیے کوشاں ہیں، مولا کریم ان سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد دے، پہ محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے، برائے پائنتن پاک و چار یار نبی بابرکت ہما ارواح اولیاء مدد دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا